ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ درخواست کے متن کے مطابق 24 مارچ کے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالتی حکم عدولی سے ذمہ داران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، توہین عدالت کے مرتکب افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ علیمہ خان نے اپنی درخواست میں جیل سپرنٹینڈنٹ، وفاقی سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری داخلہ پنجاب کو فریق بنایا ہے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی نے راولپنڈی کے گورکھپور ناکے پر دھرنا ختم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی سے مشاورت کے بعد دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ دھرنا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کے باعث دیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے ساتھ مشاورت میں منگل کو دوبارہ اڈیالہ آنے کی تجویز پر اتفاق ہوا۔ فیملی کی ملاقات کے موقع پر کارکنوں کو بھی آنے کی کال دی جائے گی۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پختونخوا کے نمائندوں کی جیل انتظامیہ اور پولیس سے مذاکرات بھی ہوئے۔ مذاکرات فیکٹری ناکے کے قریب نجی عمارت میں ہوئے۔ مذاکرات میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل، وزیر اعلیٰ کے سی ایس او اور پولیس کے نمائندے شریک تھے۔ مذاکرات میں ممبر کے پی اسمبلی مینا خان بھی شامل ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، علیمہ خان اور وکلا کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی، ہمیں چیف جسٹس کی طرف سے پیغام ملا ہے، میں آپ سے نہیں مل سکتا، ہم نے فیصلہ کیا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس نہیں ہونے دیں گے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ آئندہ منگل کو ہائی کورٹ کے باہر بھی اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی اکٹھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا عدالتی حکم کے باوجود مجھے نہ دیگر رہنماؤں کو بانی سے ملنے دیا گیا، اس سے پہلے بانی کو بہنوں کو ملنے نہیں دیا گیا تھا، ان کی اڈیالہ روڈ پر بالوں سے پکڑا گیا اور ان کی بے عزتی کی گئی۔ یہ سب کچھ بانی کو توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے، بشرا بی بی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نوشہرہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا اختیار ولی نے ہمیشہ مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا، کے پی میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہونا چاہیے۔ اختیار ولی پختونخوا سے ایک توانا آواز ہے، پختونخوا حکومت عوام کے بجائے دھرنوں پر توجہ دے رہی ہے۔ عطا تارڑ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ڈیمانڈ غیر قانونی ہے۔ پختونخوا حکومت اصل میں ٹک ٹاک کی حکومت ہے، کیونکہ حکومت کا رویہ قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ بانی پی ٹی آئی میگا کرپشن کیس میں سزا یافتہ ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ صوبہ پختونخوا میں سہیل آفریدی کے سیاسی طرز عمل کی وجہ سے صوبے کے عوام کو گورننس دینا پس پش چلا گیا۔ عطا تارڑ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا کی توجہ ایک غیر قانونی مطالبے پر مرکوز ہے۔ اڈیالہ جیل کے قیدی سے سیاسی رہنمائی لینے کا مطالبہ جیل رولز کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ صوبائی حکومت اپنی ترجیحات میں امن، ترقی اور عوامی ریلیف کو مقدم رکھتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا مہم کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، یہ طرز عمل کھلی پاکستان دشمنی کے مترادف ہے۔ عطا تارڑ نے پی ٹی آئی سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک دشمن بیانی کو ترک کریں اور ریاست کے مفاد کو مقدم رکھیں۔ سندھ میں ترقیاتی منصوبوں اور بلدیاتی عملے کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بڑا اقدام۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ فنڈز سے میونسپل سروسز میں بہتری ممکن ہو سکے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے طہا ملک سے۔ طہا، اس بارے میں مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں سندھ میں ترقیاتی منصوبوں اور بلدیاتی عملے کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بڑا اقدام جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کے لیے فنڈ جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ خزانہ سندھ نے صوبے بھر کی میونسپل کارپوریشن اور ٹاؤن کمیٹیوں کے او زی ڈی شیئر کی مد میں 4.21 ارب روپے کی رقم جاری کی ہے۔ حکومت سندھ نے بلدیاتی اداروں کو فنڈز دسمبر 2025 کے لیے جاری کیے ہیں، جبکہ صوبائی محکمہ خزانہ نے اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور ان فنڈ سے جو ہے میونسپل سروسز اور جو گلی محلوں کے کام ہیں ان میں بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جی بہت شکریہ طہا ملک اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر آپ کو دیں گے، وادی تیرہ میں خارجیوں کی بڑھتی ہوئی دہشت گردانہ سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فتنہ الخوارج نے ایک بار پھر وادی تیرہ کے نیٹ ورکس کے ذریعے پشاور پر دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وادی تیرہ اور پشاور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر اور سفر کا وقت تقریباً 2 گھنٹے ہے۔ 24 نومبر کو پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث افغان خارجیوں نے تیرہ ہی کا راستہ اپنایا تھا۔ 25 نومبر کو حسن خیل پشاور میں گیس پائپ لائن آئی ڈی دھماکے سے تباہ کرنے والے خارجی بھی وادی تیرہ سے ہی آئے تھے، جبکہ ماضی میں خارجی حکیم اللہ محسود کا مرکز طویل عرصے تک تیرہ میں ہی قائم رہا۔ خارجی حکیم اللہ محسود پورے قبائلی علاقے پشاور
اور ملک بھر میں تیرہ سے کارروائیاں کرتا رہا۔ حالیہ متعدد حملوں میں ملوث افغان شہریوں کے رابطے بھی تیرہ میں قائم نیٹ ورک سے منسلک پائے گئے۔ 2014 میں اے پی ایس حملے کی منصوبہ بندی بھی خارجیوں نے تیرہ میں واقع انہی خفیہ مراکز میں کی تھی۔ ذرائع کے مطابق تیرہ میں ایک بار پھر دہشت گردوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ منشیات کے کاروبار سے جڑے اندرونی مفادات بھی اسی خطے میں کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ منشیات کے کاروبار اور دہشت گردی میں گہرا تعلق ہے۔ تیرہ میں اس بڑھتے ہوئے گٹھ جوڑ اور اس سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کو اگر ختم نہ کیا گیا تو پشاور میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا۔ صوبائی حکومت کو فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پشاور سمیت پورے پختونخوا میں حملوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ وی ای سی او وزرائے خارجہ 29 خارجہ کونسل اجلاس سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ اجلاس خطے کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، علاقائی تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے کہا پائیدار ترقی، تجارت کے فروغ اور علاقائی رابطوں کے لیے مشترکہ شراکت داری ضروری ہے۔ ای سی او ممالک میں معاشی ترقی کے بے شمار امکانات موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول ضروری ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ہمیشہ ای سی او کے اہداف کے حصول کے لیے پرعزم رہا ہے، خطے میں استحکام، اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے خبردار کیا علاقائی روابط کے فروغ میں سیکیورٹی چیلنجز بڑی رکاوٹ ہیں، ان کو حل کیے بغیر خطہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اپنے خطاب میں اسحاق ڈار نے رکن ممالک کو مشورہ دیا کہ باہمی اعتماد، اقتصادی شراکت اور سیاسی تعاون کو بڑھا کر خطے کی ترقی اور استحکام کی سمت میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ قائد میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرد ہو گیا۔ شہر میں دن کے اوقات میں موسم خشک اور رات میں سرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ موسم کی مزید کا تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ حورین ارشد سے۔ جی حورین۔ جی بالکل، اگر شہر قائد کے موسم کی بات کی جائے تو شہر قائد میں صبح سے ہی سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے اور بتایا گیا ہے کہ آج شہر قائد میں جو ہے دن کے اوقات میں جو ہے وہ موسم خوش رہے گا اور خشک ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ رات کے اوقات میں جو ہے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر درجہ حرارت کی بات کر لی جائے تو اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ آج کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہواؤں کی بات کی جائے تو اس وقت ہوائیں 20 سے 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 20% تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ جی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔